الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله جل وعلا في مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا تکبیرات تمجیدات تسبیحات اللہ خالق کائنات کے لیے میری اور آپ کی طرف سے لکھوکھا اربھا کھربھا ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ محترم سامعین کرام، آج کا خطبہ جمعہ ایک مکمل درس سمجھیں، اس کو سبق کی طرح یاد کریں اور پھر اپنی اولادوں کو اس کی تعلیم دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر سن سنا کے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے اور پھر ہمارے ان اعمال کو اپنی خاص رحمت کرم اور فضل سے قبول و منظور فرماتے ہوئے روز قیامت جہنم سے چھٹکارے اور جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے پہلے سپارے کی معروف آیت ہے، بارہا آپ نے یہ سنی بھی ہوگی اور اس کی تلاوت بھی کی ہوگی۔
اللہ عز و جل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے سارے جہان کے لوگوں۔ یہاں سب سے پہلا ایک نقطہ حل ہوتا ہے، ایک نقطہ واضح ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ علاقائی نہیں، آفاقی ہیں۔ وہ کسی خاص علاقے کے نبی نہیں، بلکہ پوری کائنات کے انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو نبی بنا کر بھیجے ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں نا، وہ مکہ والوں کے لیے نہیں، صرف مدینہ والوں کے لیے نہیں، صرف اجمیوں کے لیے نہیں، صرف عربیوں کے لیے نہیں، وہ تمام جہان کے لوگوں کے لیے۔ یا ایھا الناس، مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، جو بھی بنی آدم ہے، مرد و زن، وہ جمع کر لیے جائیں تو وہ الناس بنتے ہیں۔ اے دنیا جہان کے لوگوں، ساری کائنات کے لوگوں، پیغام کیا ہے، آرڈر کیا ہے، حکم کیا ہے، امر کیا ہے؟ اعبدوا، عبادت کرو۔ عبادت کرنے کا حکم ہے۔ کس کی عبادت؟ ربکم الذی خلقکم، اپنے اس پروردگار کی، اپنے اس پالنہار کی جو صرف اور صرف تمہارا پالنہار ہی نہیں، تمہیں روزی روٹی دینے والا ہی نہیں صرف، بلکہ تمہارا خالق بھی ہے۔ اس نے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں پیدا کیا ہے۔ نہ میرے بھائی، یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ پیدا کرنے کا جو لفظ ہے اردو میں، اس کے لیے عربی میں لفظ ولادت کا آتا ہے۔ ولادت کا ترجمہ پیدائش ہے، آپ خود بھی استعمال کرتے ہو۔ اس کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ یا پھر کہہ دیتے ہو اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے، معنی ایک ہی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، کسی کو بھی پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اس کی ہے، اس مخلوق پر آرڈر اور حکم بھی اسی کا جاری ہوتا ہے۔ اس نے تخلیق فرمایا ہے، پیدا نہیں کیا میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے پیدائش کی قرآن پاک میں نفی کی گئی ہے، لم یلد ولم یولد۔ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ خود وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے؟ نا، غلطی ہے بہت بڑی، یہ لغوی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ جب بھی استعمال کرنا ہے اللہ کے لیے لفظ تو کہنا اللہ نے تخلیق فرمایا۔ زمین و آسمان اللہ نے پیدا نہیں کیے، تخلیق فرمائے ہیں۔ خلق السماوات والارض، تخلیق کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق فرمایا تو یہی لفظ استعمال کیا، انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے آدم کو تخلیق کرنے والا ہوں، اللہ نے فرمایا۔ اللہ خالق ہے، والد نہیں، نعوذ باللہ۔ ولادت والد سے ہوتی ہے،
والدین سے ولادت ہوتی ہے آگے بچوں کی. اللہ خالق ہے، وہ مخلوق بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے. یہ ایک ضمنی بات آ گئی تھی، میں نے تھوڑی سی وضاحت اس کی ہے، میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہو گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کی وضاحت کی. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے دنیا جہان کے لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے. یہاں ایک بات واضح ہو گئی، پھر ہم اس کو بھی کھول کے بیان کرتے ہیں. توجہ میری طرف. اللہ نے فرمایا خالق کی عبادت کرو. وجود دنیا میں دو ہیں، یہ یاد رکھو. نو عمر بچے وہ بھی توجہ کریں، بڑے اور بوڑھے، میری عمر کے اور میری عمر سے زیادہ والے وہ بھی توجہ کریں. اس کائنات میں جتنی بھی اللہ نے بنائی ہوئی ہے، جب سے بنائی ہوئی ہے، جب تک بنی رہے گی، وجود اس میں کتنے ہیں؟ دو. ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، بس. درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ مٹی، یہ ہوا، ندی نالے، پہاڑ، انسان، درند، پرند، چرند، حیوانات، یہ سب کیا ہے؟ مخلوق. انسان بھی مخلوق ہے. ہاں، انسانوں کو بھی اللہ نے تخلیق کیا. خلقکم، تم کو اللہ نے تخلیق کیا. آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا. انسان مخلوق ہے. اور یہ یاد رکھو کہ تمام مخلوق اس کا حق ہے کہ وہ اپنے خالق کی عبادت کرے. مخلوق کا حق ہے کہ وہ خالق کی عبادت کرے. اگر مخلوق صرف اور صرف خالق کی عبادت کرے گی، اس کا نام توحید ہے. اس کا نام، اگر مخلوق میں سے کسی کی عبادت کرے گی، اس کا نام شرک ہے. لوگ کہتے ہیں جی، لوگ شرک جی، توحید جی سمجھ آتی نہیں جی، فلاں کچھ کہتے ہیں جی، آپ کچھ کہتے ہو جی، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا جی، ہم سیدھے سادے لوگ ہیں. اللہ اکبر. سب سے سیدھا وہ ہے جس کو توحید اور شرک سمجھ آ گیا، وہ سب سے سیدھا ہے. یہ بات ہی بڑی سیدھی ہے کہ مخلوق، ساری مخلوق سے کٹ کے صرف خالق کی عبادت کرے، اس کا نام کیا ہے؟ توحید. اور مخلوق اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کی عبادت کرے تو وہ کیا ہے؟ شرک. اب یہاں ایک اور مغالطہ ہے. وہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی عبادت یہ ہے، نماز پڑھ لی یہ عبادت ہے، روزہ رکھ لیا یہ عبادت ہے. اس کا نام عبادت، یہ بالکل عبادت ہے. حج کرنا عبادت ہے. یہ اللہ کی عبادتیں ہیں اور اس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں اس کی عبادت کی. بلا شبہ یہ عبادتیں ہیں، لیکن تمام تر عبادتوں کو سمجھنے کے لیے میں ایک آپ کو فارمولہ دیتا ہوں. آج وہ سمجھو، سبق کی طرح سنو. میں نے شروع میں کہا آج کا جمعہ سبق سمجھ کے پڑھ کے جاؤ، یاد کر کے جاؤ. تمام عبادتیں جس میں شامل ہو جائیں، کوئی ایسا فارمولہ، وہ یہ ہے کہ عبادت دو طرح کی ہوتی ہیں. کتنی طرح کی؟ عبادتوں کی کتنی قسمیں؟ ایک ہے اعتقادی عبادت. اعتقادی، جو نظر نہیں آتی، جس کی شکل و صورت سامنے دیکھی نہیں جا سکتی. اعتقاد ہے، آدمی کا نظریہ ہے.
عقیدہ ہے اس کو کہتے ہیں عبادت اعتقادی، ایک ہے عبادت عملی۔ عبادت عملی کیا ہے؟ یہ عملی عبادت کے لیے آج آپ آئے ہوئے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہو نا، یہ آپ کا عمل ہے۔ نماز پڑھنی ہے نا، یہ آپ کا عمل ہے، یہ عملی عبادت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے نا، یہ آپ کا عمل ہے۔ روزہ رکھتے ہو نا، یہ آپ کا عمل ہے۔ حج کے لیے جاتے ہو نا، اللہ توفیق دے، جنہوں نے کیا اللہ قبول کرے، جنہوں نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وہاں جانے کی، اور جو ہو آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بار بار لے جائے۔ یا الہ العالمین ہر ایک کی یہ خواہش پوری کر، ہر ایک کے دل میں یہ شوق ہے، اللہ ان کا یہ نیک شوق پورا فرما، مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرما، حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ تو یہ ساری چیزیں عملی عبادت ہے، یہ ساری عملی عبادت ہے۔ اعتقادی عبادت کیا ہے؟ اللہ کے بارے جو اللہ کی صفات ہیں وہ مانی جائیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفتیں مانی جائیں وہ صفتیں مخلوق میں نہ مانی جائیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی فلاں مخلوق وہ بھی نہیں سوتی، نہ، اللہ نے یہ نیند بنائی ہے، لیکن اللہ نے اپنے لیے نیند کی نفی کی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ نیند سے پہلے جو غنودگی کی کیفیت ہوتی ہے اس کو سینہ کہتے ہیں۔ جب آدمی نیند اور جاگنے کے درمیان ہوتا ہے، اونگتا ہے، اللہ کو وہ اونگ بھی نہیں آتی۔ اور پھر موت، ہوا حی لا یموت، وہ ایسا زندہ ہے، ایسا مالک زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ لا یموت اس میں حال اور استقبال کا معنی ہے، نہ مرتا ہے نہ مرے گا، ابد کے لیے ہے۔ دوسری ساری مخلوق فانی ہے، اللہ لا فانی ہے۔ ساری مخلوق فانی ہے، اللہ لا فانی ہے، اس کو فنا نہیں۔ وَيَبْقَى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اب دو چیزیں سامنے آئیں کہ عبادت کی کتنی قسمیں ہوئی۔ ایک اعتقادی، اللہ کے بارے جو عقیدہ رکھا جائے وہ صرف اللہ کے لیے رکھا جائے، مخلوق میں سے کسی ایک کے لیے نہ رکھا جائے وہ اعتقاد اور وہ عقیدہ۔ مثلا عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، اس کے پاس غیب کے خزانے کی کنجیاں ہیں، کسی اور کے پاس نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آدمی عقیدہ رکھ لے کہ فلاں میرا پیر، فلاں بزرگ، فلاں پہنچی ہوئی ہستی وہ بھی غیب جانتا ہے، تو اللہ بھی غیب جانتا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ اس بندے کو شریک کیا، اور یہ اعتقادی عبادت میں اس کو اس نے شامل کر لیا۔ اللہ کی اعتقادی عبادت، اعتقاد رکھنا۔ اور اسی طرح اللہ تعالی کسی کو بیٹی دے، کسی کو بیٹا دے، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹی اور بیٹا دونوں دے، کسی کو دونوں سے محروم کر دے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔
جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے محروم کر دے۔ یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا۔ یہ اختیار اگر مخلوق میں سے کسی کو دے دیا جائے تو یہی شرک ہے، اور یہ عملی شرک نہیں، اعتقادی شرک ہے، عقیدے کا شرک ہے یہ، کہ فلاں بھی ایسے کر سکتا ہے، فلاں بھی ایسے کر سکتا ہے، فلاں بھی ایسے کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں آسمان سے بارش برساتا ہوں، آندھی میں لاتا ہوں، ہوائیں میں چلاتا ہوں۔ اگر کوئی اعتقاد رکھے فلاں پیر، فلاں ولی، فلاں بزرگ، فلاں پہنچی ہوئی ہستی آندھی چلا سکتا ہے یا آندھی روک سکتا ہے، بارش برسا سکتا ہے یا آئی ہوئی بارش روک سکتا ہے، فلاں کو زندہ کر سکتا ہے، فلاں مار بھی سکتا ہے، فلاں بیمار کر سکتا ہے، فلاں شفا دے سکتا ہے، یہ اعتقادی شرک ہے، اس کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں اعلان کر کے فرما دیا اور سب کو واضح کر کے سمجھا دیا اور اعلان عام کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا۔ کیا فیصلہ؟ کہ شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا، شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ یہ تھا اعتقادی شرک۔ اور اب عملی شرک کیا ہے؟ جو عمل اللہ کے لیے خاص ہیں وہ عمل غیر اللہ کے لیے کیا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا للہ یسجد من فی السماوات ومن فی الارض طوعا وکرہا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان میں جو چیز بھی ہے وہ سجدہ ریز ہوتی ہے۔ سجدہ کس کو کرتی ہے؟ اللہ کو۔ یہ حق کس کا ہوا؟ اللہ کا۔ اب سجدہ اگر کسی اور کو کر لیا تو یہ عملی شرک ہے۔ یہ عمل جو اللہ کے لیے خاص ہے اس نے وہی عمل دوسرے کے لیے کر دیا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں ہیرا شہر میں گئی تھی تو وہاں دیکھا، یہ ہیرا شہر شام میں ہے، آج بھی موجود ہے، سیریا میں۔ وہاں عیسائی لوگ آباد تھے، وہاں سے ہو کے آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو حضور ان کا جھوٹا بادشاہ، ان کا مشرک بادشاہ، ظالم بادشاہ، لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں اس کی۔ آپ اللہ کے سچے نبی، آخری رسول، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، آپ پوری کائنات سے افضل اور اعلیٰ، آپ کی شان ان سے کہیں بلند و بالا، ہمیں اجازت دو ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم دیتا بیوی اپنے خامند کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں جی تعظیمی سجدہ جائز ہے، تعظیم کے طور پر سجدہ کر لیا جائے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تعظیمی سجدہ جائز ہے، کر لو، یہ کس کا فتویٰ ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے؟ نہیں۔ امام صاحب نے فرمایا ہے؟ نہیں۔ کسی فقیر نے فرمایا؟ نہیں۔ کس نے کہا ہے؟ دین اپنی منمانی کا نام رکھ لیا، دین اپنی مرضی؟ نہ، ایسے نہیں۔ دین اسلام عبادت کرنے کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا نام ہے۔ اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت اور
فرما برداری، اس کا نام دین ہے۔ جب رسول اللہ نے منع فرما دیا، آپ نے کہاں سے شروع کر لیا؟ وہ عمل جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے وہ کسی اور کے لیے کر دیا جائے تو وہ شرک۔ وہ عقیدہ جو اللہ کے لیے رکھا جائے، پھر وہی عقیدہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے بارے رکھا جائے اور اس کا اظہار کیا جائے تو یہ شرک۔ دو ہی چیزیں ہیں، عبادت اعتقادی، عبادت عملی۔ جس کا نام عبادت ہو گیا وہ حق اللہ کا ہے، اللہ کی مخلوق کا نہیں ہے۔ اور بھی بڑی باتیں ہیں جن کا بھی قرآن پاک نے واضح کر کے فرما دیا۔ ایک عبادت کا ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ باندھ کے۔ قیام جو ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، نماز میں ہاتھ باندھ کے ساکت کھڑے ہو جانا کس کے آگے؟ اللہ کے آگے۔ یہ اللہ کی عبادت ہے۔ قیام کرنا اللہ کا حق ہے کہ اس کے سامنے قیام کرو۔ سجدہ بھی اللہ کا حق ہے، واسجد واقترب، سجدہ کرو اللہ کو۔ واسجدوا للہ واعبدوا، سجدہ اللہ کا حق ہے، قیام اللہ کا حق ہے۔ یہ سارے عمل غیر اللہ کے لیے کیے یا ان میں سے کوئی ایک کیا اس نے شرک کیا۔ اعتقاد جو اللہ کے لیے رکھا وہ غیر اللہ کے لیے کیا، اس نے بھی شرک کیا۔ بس دو ہی چیزیں ہیں اور دو ہی وجود ہیں، ایک وجود باری تعالی، ایک وجود مخلوق کا، ایک وجود خالق کا، ایک وجود مخلوق کا۔ مخلوق پر فرض ہے اپنے خالق کی عبادت کرے، کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ اور پھر جس کو اللہ اور اس کے رسول نے نام لے کر کہہ دیا کہ یہ عبادت ہے، وہ اگر غیر اللہ کے لیے کی جائے تو پھر مثال رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے۔ دعا کیا ہے اور پھر کس سے کرنی چاہیے؟ جب یہ عبادت ہوگی تو عبادت کس کے لیے؟ غیر اللہ کے لیے۔ اب جتنے لوگ غیر اللہ سے مانگتے ہیں نا، میں تو نہیں کہتا لیکن خود فیصلہ کرو کہ اللہ نے جب کہا کہ یہ عبادت میرے لیے ہے، میری کرو، ہم اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کی کریں تو پھر کیا ہوگا؟ یہی شرک ہوگا میرے بھائیوں۔ کیوں سمجھ نہیں آتا توحید کیا ہے، شرک کیا ہے؟ پھر میں دہراتا ہوں، بار بار یاد کر کے جاؤ، آج زبانی یاد کر کے جاؤ۔ جو عقیدہ اللہ کے لیے رکھا ہے، جو اعتقاد اللہ کے لیے ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کل مختار ہے، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو موت نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے لوگوں کو روزی روٹی پہنچاتا ہے، رب العالمین ہے، پالن ہار ہے، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، جس کو چاہے نہیں دیتا ہے۔ یہ عقیدے ہیں جو اللہ کے بارے ہیں، صرف اللہ کے لیے خاص رکھو گے توحید ہوگی۔ ان میں سے کوئی ایک بھی غیر اللہ کے لیے آپ نے خاص کر دیا تو یہی شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ عمل اعمال جو تم کرتے ہو اس جسم کے ساتھ اللہ کے لیے اعمال بجا لاتے ہو، ان میں سے کوئی ایک عمل اگر مخلوق کے لیے ہو گیا تو یہ بھی شرک ہو جائے گا، یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ پھر عملوں کی بڑی قسمیں ہیں۔ عمل بعض اوقات جسمانی ہوتا ہے،
بعض اوقات مالی ہوتا ہے. مالی کس طرح؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے میری نماز اور میرے تمام مناسک نسک. بعض لوگ اس کا ترجمہ قربانی کرتے ہیں. نا، یہ بھی میں وضاحت کروں. نسک کا معنی صرف قربانی نہیں بلکہ حج اور عمرہ کے تمام اعمال جو ہیں اس کو مناسک کہا جاتا ہے اور اس میں قربانی بھی موجود ہے. اس اعتبار سے مناسک میں قربانی موجود ہے، لیکن مناسک کا معنی یا نسک کا معنی صرف قربانی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کعبہ بنانے کے بعد کہ ارنا مناسکنا، اے اللہ بیت اللہ تعمیر ہو گیا، اب ہم کو اس کا حج اور عمرہ کرنے کے تمام طور طریقے اور اعمال سکھا دے. یہ معنی ہے اس کا لغت کے اعتبار سے. اسی لیے عربوں کے ہاں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں نا حج عمرہ کے لیے، اس کا عنوان بالعموم یہ ہوتا ہے مناسک حج، مناسک عمرہ، یعنی اعمال حج اعمال عمرہ. یہ معنی ہے مناسک کا یا نسک کا. قربانی اس میں موجود ہے، لیکن صرف اور صرف نسک کا معنی قربانی کر دیا جائے غلط ہے، شامل نہیں. یہ معنی پورا نہیں ہوتا. بہرحال قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے میری نماز. اب نماز میں کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز میں کیا ہے؟ قیام، پھر اس کے بعد رکوع، اس کے بعد سجود، اس کے بعد التحیات، اس کے بعد سلام. یہ ساری کی ساری نماز کا ایک ایک جز، یعنی میرا رکوع، میرا قیام، میرا سجدہ، میری التحیات، میرا بیٹھنا نماز کی حالت میں، میرا اٹھنا نماز کی حالت میں، میرا سجدہ نماز کی حالت میں، میرا قیام نماز کی حالت میں، یہ سارا کچھ اللہ کے لیے. اللہ اکبر. ان میں سے کوئی ایک جز، پوری نماز میں سے کوئی ایک جز کسی اور کے لیے ادا کیا جائے تو یہ شرک ہو جائے گا. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ادا کیا جائے تو یہ شرک ہو جائے گا میرے بھائی. کیوں؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. اسی طرح زندگی کا مقصد زندہ رہنا اور میرا مرنا اللہ کے لیے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. محیای میرا زندہ رہنا، و مماتی موت. میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہاں ایک نقطہ بیان کروں چھوٹا سا، چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا ہے اگر سمجھو تو. آج کل جو لوگ کہتے ہیں نا او جی آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، کہتے ہیں نا، ان کو سمجھ نہیں آتی کتنا بڑا میں اللہ تعالیٰ کا نہ شکرہ ہو گیا ہوں. جان کس کی امانت ہے؟ اللہ کی. اللہ کی امانت کس نے تمہیں حق دیا ہے کہ کسی دوسرے کے لیے وقف کر دو؟ کس نے حق دیا تجھے؟ وہ جی تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے جی. وہ کیوں؟ کس لیے؟ سمجھو اس بات کو. وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میرا مرنا صرف اللہ کے لیے. یہ توحید ہے
کسی اور کے لیے مرو گے تو یہی شرک ہے. قیامت کے دن پھر اللہ اسی کے پلے ڈال دے گا کہ جا پھر اس سے لے لے جو ثواب لینا تو نے. ایسا جملہ زبان سے نہیں نکالنا چاہیے میرے بھائیوں، اس کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے. بہرحال توحید نام ہے کہ جو عقیدہ اللہ کے لیے ہو کسی اور کے لیے، مخلوق میں سے کسی اور کے لیے نہ ہو. جو عمل اللہ کے لیے ہو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بالکل نہ ہو. یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.